سربراہ JUIF کی جعفری عمر احمد مولانا فضل الرحمان کی میاں نواز شریف سے ملاقات، خیریت دریافت کی۔ ملاقات میں ملک کی سیاسی صورتحال اور آئندہ کے لاہ عمل پر بھی تبادلہ خیال۔ فضل الرحمان نے نواز شریف کو آصف علی زرداری سے ہونے والی ملاقات سے بھی آگاہ کیا۔ لاہور کی احتساب عدالت میں آشیانہ ہاؤسنگ اور رمضان شوگر ملز کیس کی سماعت، شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی عدالت پیشی۔ رمضان شوگر ملز کیس میں عدالت نے دونوں ملزمان پر فرد جرم عائد کر دی۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کا صحت جرم سے انکار، عدالت نے آئندہ سماعت پر گواہوں کو طلب کر لیا۔ 1947 سے 2008 تک پاکستان کا کل قرضہ $37 بلین تھا، جس سے اسلام آباد بنا، تربیلا بنگلہ اور نیول بیسز اور موٹر وے بنی۔ فواد چودھری کا ٹویٹ، کہتے ہیں 2008 سے 18 تک قرضے میں 60 ارب کا اضافہ ہوا۔ یہ پیسہ دو خاندانوں نے آپس میں تقسیم کیا۔ نواز، شہباز اور زرداری کرپشن کے مرکزی کردار ہیں۔ اسرائیلی اور بھارتی لیڈر مغربی کنارے اور مقبوضہ کشمیر پر جبری قابض ہیں۔ وزیر اعظم کی بھارتی اور اسرائیلی قیادت پر تنقید۔ عمران خان کہتے ہیں اسرائیلی اور بھارتی لیڈر ووٹ لینے کے لیے اخلاقی پستی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اقوام متحدہ کی قراردادوں کی دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ ان کی عوام اپنے لیڈروں سے پوچھتے کیوں نہیں کہ وہ اپوزیشن لیڈر فردوس شمیم نقوی سندھ حکومت کے خلاف درخواست دائر کر کے عدالت جانا بھول ہی گئے۔ دوسری پیشی پر بھی سندھ ہائی کورٹ کا چوبدار نام پکارتا ہی رہ گیا۔ فردوس شمیم کی غیر موجودگی کے باعث سماعت غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی۔ اپوزیشن لیڈر نے اسمبلی رول 143 کو چیلنج کر رکھا ہے۔ پاکستان میں جو احترام ملا اس کے لیے مشکور ہوں، پاکستان کے عوام ہمیشہ میرے دل میں رہیں گے۔ جرمن سفیر کا ٹویٹر پر الوداعی پیغام۔ مارٹن کوپلر کہتے ہیں پاکستان کے عوام کے روشن مستقبل اور خوشحالی کے لیے دعا گو ہوں۔ پاکستان کے آنے والے دن اچھے ثابت ہوں گے۔ عام سیاح کے طور پر پاکستان میں ضرور واپس آؤں گا۔ اور پولیس کے رویے کے بجائے یونیفارم بار بار تبدیل کی جانے لگی۔ پنجاب پولیس کی یونیفارم تبدیلی کی حتمی منظوری دے دی گئی۔ راجہ بشارت کی سربراہی میں بنی کمیٹی نے رواں ہفتے وردی کے لیے بٹ کھولنے کی ہدایات جاری کر دی۔ پولیس افسران اور اہلکاروں کے لیے 3,04,000 یونیفارم بنائی جائے گی۔ نالے بنانے میں عوام کا پیسہ استعمال کیا گیا ہے، نیب پروسیکیوٹر کی جانب سے بتایا گیا۔ نیب نے غلط کیس بنائے ہیں، اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی جانب سے عدالت میں یہ بات کی گئی۔ آپ انتظار کریں، اپنی باری پر ضرور بولیے گا۔ جج کی جانب سے شہباز شریف سے مکالمہ کیا گیا۔ 10 سالوں میں خدا جانتا ہے کہ 2300 ارب روپے بچائے ہیں۔ شہباز شریف کی جانب سے یہ گفتگو کی گئی عدالت میں، اور انہوں نے کہا کہ میں نے اس نالے میں کچھ نہیں کیا، کوئی غلط پیسہ استعمال نہیں ہوا ہے۔ رمضان شوگر ملز کے نالے بنائے گئے ہیں، نیب پروسیکیوٹر کی جانب سے کہا گیا، اور کہا کہ ان نالوں پر عوام کا پیسہ خرچ کیا گیا ہے۔ جبکہ جج نے شہباز شریف سے یہ مکالمہ کیا کہ آپ اپنی باری پر ضرور بولیے گا۔ جبکہ شہباز شریف کی جانب سے عدالت میں گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا گیا کہ میں نے اس نالے میں کچھ غلط نہیں کیا ہے، کوئی غلط پیسہ استعمال نہیں کیا گیا ہے۔ جج کی جانب سے نیب پروسیکیوٹر سے یہ استفسار کیا گیا کہ رمضان شوگر ملز ریفرنس آخر ہے کیا، جس پر نیب پروسیکیوٹر نے یہ بتایا کہ رمضان شوگر ملز کے نالے بنانے میں عوام کا پیسہ لگایا گیا ہے۔ نیب نے غلط کیس بنائے ہیں، اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی جانب سے کہا گیا، اور اس پر جج نے شہباز شریف سے یہ مکالمہ کیا کہ آپ انتظار کریں، اپنی باری پر
ضرور بولیے گا. جبکہ شہباز شریف کی جانب سے عدالت میں یہ گفتگو کی گئی کہ میں نے اس نالے میں کچھ نہیں کیا, کوئی غلط پیسہ استعمال نہیں کیا, نیب کی جانب سے غلط کیس بنایا گیا ہے. اپوزیشن لیڈر شہباز شریف جو کہ آج احتساب عدالت میں پیش ہوئے اور عدالت میں ان کی جانب سے یہ گفتگو کی گئی. 10 سالوں میں خدا جانتا ہے کہ 2300 ارب روپے بچائے ہیں. شہباز شریف جن کی جانب سے عدالت میں یہ گفتگو کی گئی اور نیب پروسیکیوٹر کی جانب سے یہ الزام لگایا گیا کہ رمضان شوگر ملز میں جو نالے بنائے گئے ہیں ان پر عوام کا پیسہ استعمال کیا گیا ہے, اور اس پر شہباز شریف کی جانب سے اس بات کی تردید کی گئی اور شہباز شریف نے کہا کہ ایسا کوئی غلط کام نہیں کیا گیا ہے. اور اس متعلق انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ 10 سالوں میں خدا جانتا ہے کہ میں نے 2300 ارب روپے بچائے ہیں, پاکستانی خزانے کے لیے کام کیا ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے اس نالے میں کچھ نہیں کیا, کوئی غلط پیسہ استعمال نہیں کیا ہے. رمضان شوگر ملز ریفرنس جس کی آج سماعت تھی اور اس سماعت میں شہباز شریف آج احتساب عدالت میں پیش ہوئے اور نیب پروسیکیوٹر بھی وہاں پر موجود تھے. نیب کی جانب سے یہ الزام لگایا گیا کہ رمضان شوگر ملز کے لیے جو نالا بنایا گیا ہے اس میں عوام کا پیسہ استعمال کیا گیا ہے. شہباز شریف عدالت میں ہی موجود تھے اور ان کی جانب سے اس بات کی تردید کی گئی. اور آگے بڑھتے ہوئے آپ کو یہ اپڈیٹ کریں کہ سپریم کورٹ میں سرکاری اراضی پیٹرول پمپس کو لیز پر دینے کی سماعت ہوئی اور نیب خود دیکھ لے گا کہ اس معاملے میں کیا جرم ہوا ہے. جسٹس عظمت سعید کی جانب سے ریمارکس دیے گئے. انہوں نے کہا کہ یہ لاہور ہائی کورٹ نہیں ہے جہاں شور مچا کر فیصلہ لے لیا جائے. جسٹس عظمت سعید کی جانب سے کہا گیا کہ کمرہ عدالت میں وکلا اپنی آواز دھیمی رکھا کریں, آپ بھی لاہور سے ہی تشریف لائے ہیں. وکیل اعتزاز احسن کی جانب سے یہ کہا گیا سرکاری اثاثوں کو بے رحم انداز میں بانٹا گیا. جسٹس اعجاز الاحسن کی جانب سے گفتگو کی گئی. موجودہ کرائے کے ساتھ پچھلے 3 سال کے واجبات بھی ادا کرنا ہوں گے. جسٹس اعجاز الاحسن کی جانب سے گفتگو کی گئی. مناسب کرایہ مل جائے تو ان سائٹس کو فروخت کرنے کی کیا ضرورت ہے. جسٹس فیصل عرب جن کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے. ایک سائٹ کا کرایہ 18,000 سے بڑھا کر 1 کروڑ 80 لاکھ ہو گیا. حکومت نے ان سائٹس کو فروخت کرنے کی پالیسی ختم کر دی ہے. نیلامی کے عمل میں حصہ لیے بغیر سائٹ لیز پر نہیں دی جا سکتی. جسٹس اعجاز الاحسن کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے. سپریم کورٹ میں سرکاری اراضی پیٹرول پمپس کو لیز پر دینے کی آج سماعت ہوئی اور جسٹس عظمت سعید کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے کہ نیب خود دیکھ لے گا کہ اس معاملے میں کیا جرم ہوا ہے. یہ لاہور ہائی کورٹ ہی ہے جہاں شور مچا کر فیصلہ لے لیا جائے. جسٹس عظمت سعید کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے. انہوں نے کہا کہ کمرہ عدالت میں وکلا اپنی آواز دھیمی رکھا کریں, آپ بھی لاہور سے ہی تشریف لائے ہیں. وکیل اعتزاز احسن کی جانب سے یہ گفتگو کی گئی. جسٹس اعجاز الاحسن بولے کہ سرکاری اثاثوں کو بے رحمانہ انداز میں بانٹا گیا. موجودہ کرائے کے ساتھ پچھلے 3 سال کے واجبات بھی ادا کرنا ہوں گے. مناسب کرایہ مل جائے تو ان سائٹس کو فروخت کرنے کی کیا ضرورت ہے. جسٹس فیصل عرب کی جانب سے سوال اٹھایا گیا. ایک سائٹ کا کرایہ 18,000 سے بڑھا کر 1 کروڑ 80 لاکھ ہو گیا ہے. جسٹس اعجاز الاحسن کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے. سندھ ہائی کورٹ سے خبر ہے سابق وزیر مفتاح اسماعیل کے خلاف نیب انکوائری کا معاملہ ہے اور گرفتاری کا خوف. مفتاح اسماعیل حفاظتی ضمانت کرانے سندھ ہائی کورٹ پہنچ گئے ہیں. نیب بے بنیاد انکوائری کر رہا ہے, حفاظتی ضمانت دی جائے. مفتاح اسماعیل کی جانب سے موقف اپنایا گیا ہے. سندھ ہائی کورٹ سے خبر ہے جہاں پر سابق وزیر مفتاح اسماعیل کے خلاف نیب انکوائری کا معاملہ ہے اور گرفتاری کا خوف ہے, جس پر مفتاح اسماعیل حفاظتی ضمانت کرانے کے لیے سندھ ہائی کورٹ پہنچ گئے ہیں. ان کی جانب سے کہا گیا کہ نیب بے بنیاد انکوائری کر رہا
رہا ہے حفاظتی ضمانت دے دی جائے۔ مفتاح اسماعیل کی جانب سے سندھ ہائی کورٹ میں یہ موقف اپنایا گیا ہے اور حفاظتی ضمانت لینے کے لیے مفتاح اسماعیل یہاں پر پہنچے ہیں۔ سابق وزیر مفتاح اسماعیل کے خلاف نیب انکوائری پر گرفتاری کا یہ خوف ہے جو کہ مفتاح اسماعیل کو سندھ ہائی کورٹ تک لے گیا ہے اور مفتاح اسماعیل کی جانب سے سندھ ہائی کورٹ میں یہ درخواست دی گئی ہے کہ نیب بے بنیاد انکوائری کر رہا ہے، ان کو حفاظتی ضمانت دے دی جائے، نیب کی جانب سے ان کی گرفتاری عمل میں نہ لائی جا سکے، اس لیے یہ حفاظتی ضمانت دے دی جائے۔ اسی حوالے سے مزید اپڈیٹس حاصل کریں گے۔ نمائندہ کیپٹل ٹی وی محسن اسماعیل ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ محسن بتائیے گا۔ دیکھیں، سابق وفاقی وزیر مفتاح اسماعیل کے خلاف جو نیب انکوائری چل رہی تھی اس کے متعلق انہوں نے جو عدالت میں انہوں نے اپنی درخواست دائر کر دی ہے اور درخواست میں یہ موقف اختیار کیا ہے کہ نیب ہو سکتا ہے کہ گرفتار کر لے، لہٰذا حفاظتی ضمانت منظور کی جائے۔ عدالت میں انہوں نے درخواست دائر کر دی ہے